میاں صاحب کو اور یہ جو جے آئی ٹی کے ہیرے، یہ سارے الفاظ انہوں نے آج ان کو اصولی طور پہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میرے سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے نیب کا ادارے کو، مشرف صاحب سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 97 میں جب بنایا غلط بنایا، سیف الرحمان صاحب کو اس کا اس وقت سربراہ بنایا گیا تھا، یہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے میں خود بھی وکٹمائز ہوا اور آج اعلان کرتا ہوں حکومت میں آئے تو اس کو ہم ختم کریں گے۔ اخلاقی تقاضے تو یہی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا خیال میں وہ ان اداروں کو استعمال کرنے کے مرتکب بھی پائے گئے ہیں اور پھر ان اداروں کے ذریعے وکٹمائز بھی ہوئے ہیں، تو دونوں چیزیں انہوں نے ایک طرح سے ٹیسٹ کی ہیں۔ تو میرا خیال میں ایک ایسا شخص کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو بھگتا ہو، ان کو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ آج کہتے کہ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان اداروں کو ہم نے استعمال کیا، ججز کو ہم ڈائریکشن دے رہے تھے، میرے چھوٹے بھائی کے ٹیپ پکڑے گئے جس میں جسٹس اس وقت کے جو تھے ان کو کہا جا رہا تھا کہ کتنی سزائیں دینی ہیں آپ نے بے نظیر بھٹو کو یا آصف زرداری کو یا باقی لوگوں کو، جسٹس قیوم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو میرا خیال میں وہ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن پرابلم یہی ہے نا افسا کہ اس ملک کے اندر بار بار وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اعظم طاہر صاحب نے جسٹیفائی کیا، انہوں نے کہا اب والے جو چیئرمین نیب ہیں وہ بڑی موزوں شخصیت ہیں، پہلے والے اچھے نہیں تھے، اس سے مراد ہم نے یہی لی کہ انہوں نے کہا کہ اب صحیح چل رہا ہے نیب کا ادارہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا نیب کا ادارہ صحیح چل رہا ہے تو اس نیب کے ادارے کو اپنے ہی کیس کو جا کے کنسیس کرنا چاہیے تھا۔ ان کے پراسیکیوٹر یہ نہ کہتے کہ ان کو تو صرف 30 منٹ درکار ہیں، یا جب ان سے یہ پوچھا گیا آج کہ آپ اس معاملے پہ دلائل کیوں نہیں دے رہے، یا آپ نے جب مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو بری کیا گیا تھا اور آپ نے اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی، تو انہوں نے کہا جی وہ تو ماضی کا نیب تھا، انہوں نے کر دیا، تو دس از اے پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ تو اس نے کہا پھر آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بڑا ایک معنی خیز جملہ ہے یہ جج کا کہ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر فیصلے تو کہیں اور ہو رہے ہیں، صرف سنائے جا رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہی ہے افسا، اس ملک کے اندر اب رجیم چینج ہوتا ہے، اس ملک میں نیب کا کردار بدل جاتا ہے، ان کی انویسٹیگیشن بدل جاتی ہے، عدالتوں میں ان کے آرگومنٹ بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے معزز جج صاحبان کے سوالات بدل جاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہمارے صحافیوں کے تجزیے بدل جاتے ہیں۔ پرابلم یہی ہے اس ملک کے اندر۔ تو آج اگر اس وقت جب کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ ادارہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو آپ کہتے تھے کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ماضی میں ان کیسز کو ایسے لے کے چلے ہیں کہ آج اس میں سے لوگ بری ہو رہے ہیں، پرنسپل پنشمنٹ ہے 10 سال کی، 7 سال کی، لیکن آج یہ عدالتوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ نیب اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکا۔ لیکن افسا ایک منٹ میں اور لوں گا آپ کا، یہاں پہ بنیادی سوالات آج بھی موجود ہیں، وہ یہ ہیں کہ آج بھی میاں صاحب اور ان کی فیملی یہ نہیں بتا سکی کہ لندن میں انہوں نے اثاثے کیسے بنائے، آج بھی اس بات کو وہ ڈینائی نہیں کر سکے کہ 2013 میں انہوں نے ایک اقامہ رکھا تھا اور 1 سال تک انہوں نے چھپائے کیوں رکھا بطور پرائم منسٹر اس کو۔ آج تک ان کے یہ سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ ان کے صاحبزادے جب زیر تعلیم تھے ان کے پاس وسائل کیسے آئے کہ انہوں نے جائیداد خریدی۔ آج تک مریم نواز صاحب یہ نہیں بتا سکی کہ انہوں نے تو لکھا تھا کہ وہ صرف ٹرسٹی ہیں، وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے، بٹ ایک گورے کی تحقیقات نے بتایا کہ شی از اے بینیفیشل اونر۔ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کیلبری فنڈ کے جس وقت مارکیٹ میں نہیں تھا وہ استعمال کیوں کیا گیا۔ تو میرے خیال میں بڑے سوالات ہیں جن کے جواب بھی چاہیے۔